ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور یہ کس زمانے میں پیش آیا؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید اس کے متعلق کیا رہنمائی کرتا ہے اور عیسائیت میں ان کے متعلق کیا تصور ہے؟ ان کی غار کہاں واقع ہے؟ اگر آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات درکار ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو جی ہاں دوستو، تاریخ انسانی کے زیادہ تر معجزات انبیاء کرام کے ساتھ ہی منسوب ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، کبھی اہل ایمان کو بھی اس غیر معمولی شرف سے بخش دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو کہ قرآن کریم سے ثابت شدہ بھی ہے، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اس واقعے کو دنیا میں دو مذاہب مانتے ہیں، ایک عیسائی اور دوسرے مسلمان۔ یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے کچھ صحابہ نے اسلام کی دعوت عام کرنا شروع کر دی۔ اس زمانے میں فلسطین رومی سلطنت کے زیر انتظام آتا تھا، جس کا ریاستی مذہب بت پرستی تھا۔ ان اصحاب کی دعوت کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر رومی بادشاہ نے ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک چلتا رہا، حتیٰ کہ رومی بادشاہ دقیانوس کی حکومت آ گئی۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کا چرچا رومی اشرافیہ میں بھی ہونے لگا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا۔ لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چھپ نہ سکی، اور جب اس کا علم دقیانوس کو ہوا تو اس نے ان حضرات کو بلایا اور ایک خاص وقت دیتے ہوئے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوبارہ بت پرستی اختیار کرنے کو کہا، اور اس مقررہ مدت میں مذہب نہ چھوڑنے کی صورت میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ ان اصحاب کا ایمان پختہ تھا، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس حکم سے بچتے ہوئے شہر چھوڑ دیا اور کہیں دور دراز پہاڑوں کی غار میں بسیرا کر لیا۔ یہاں پر قیام پذیر ہوتے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، جو کہ مختلف روایات کے مطابق تقریباً 300 سال تک سوتے رہے۔ ان کی گمشدگی کی کہانی دقیانوس کے وزیر نے شاہی ریکارڈ میں لکھ کر رکھ لی۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ان 300 سال کے دوران یہ اصحاب کروٹیں بھی لیتے رہے، اور ان کے غار کا رخ اس طرح تھا کہ اس میں سے سورج کی انتہائی مدھم روشنی آتی تھی۔ ان کے اس 300 سال سونے کے دوران رومی سلطنت میں بہت بڑے واقعات رونما ہو گئے۔ روم کے بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت کو بطور ریاستی مذہب کے نافذ کر دیا۔ ویسے تو ان اصحاب کے بادشاہ سے بچ کر جانے کی کہانی کا علم سب کو تھا، لیکن کسی کو ان کے موجودہ حالات کے متعلق کچھ خبر نہ تھی۔ اس دور میں عیسائیت میں ایک فتنہ جنم لینے لگا کہ عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ یہ تنازع کئی دہائیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ رومی بادشاہ تھیوڈوسس کی حکومت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اس دور میں جگایا۔ ان اصحاب کا گمان یہی تھا کہ ابھی تک وہی دور جہالت چل رہا ہے اور بادشاہ کے پیادے ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اپنے میں سے ایک کو خوراک کی تلاش میں ایک چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا، اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ کسی کی نظر میں نہ آنا اور جلدی کھانا لے کر واپس آ جانا۔ انہوں نے بازار جا کر جب وہ سکہ دکاندار کو دیا تو دکاندار یہ قدیم سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سمجھنے لگا کہ اس شخص کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، لہٰذا اس نے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور یہاں سے یہ پردہ فاش ہونے لگا۔ جب لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو لوگوں نے ان اصحاب کو بہت بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اس واقعے کا عیسائیت پر ایک فائدہ بھی ہوا
کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جانے کا نظریہ دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ ناظرین کرام، ان اصحاب کے متعلق اس کے بعد کی تفصیل نہ ہی قرآن مجید میں ملتی ہے اور نہ ہی عیسائیت کی تاریخ میں درج ہے۔ عیسائیت کی تاریخ میں ان اصحاب کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان اصحاب کی تعداد درج نہیں۔ عیسائیت میں یہ کہانی 7 سلیپر کے نام سے مشہور ہے، جبکہ مسلمان انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورۃ کہف کی پہلی 26 آیات میں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ان آیات کا نزول اس وقت ہوا جب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کے متعلق ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کے ہمراہ ایک کتے کا ذکر بھی کیا جو کہ اپنی اگلی ٹانگیں پھیلا کر غار کے منہ پر بیٹھا رہا۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی سورۃ کہف کی پہلی 26 آیات کی تلاوت کریں اور اس دلچسپ واقعے سے خود بھی لطف اندوز ہوں۔ تو دوستو، اصحاب کہف کی اس غار کے متعلق بہت سی آراء پائی جاتی ہیں اور دنیا میں مختلف غاروں کو ان کی کہانی سے منسوب کیا جاتا ہے، جن میں سب سے پرانا اور مقبول ورژن ترکی کے شہر ایفیسس کے غاروں کو بتایا جاتا ہے، جن کو سن 1926 سے 1928 کے درمیان کھدائی کے دوران دریافت کیا گیا، جس میں انہیں درجنوں ایسی قبریں ملیں جو کہ 5ویں اور 6 صدی کے دوران کی تھیں اور ان پر ان اشخاص کے نام بھی درج تھے۔ یہ مقام سیاحوں میں سب سے مقبول ہے اور عمومی طور پر ان غاروں کو اصل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں ہی 2 مختلف علاقوں تارسس اور آفسین کے غاریں بھی اس واقعے سے جوڑی جاتی ہیں۔ ترکی سے ہٹ کر ایک غار اردن کے شہر عمان میں بھی موجود ہے، جس کو بھی اس واقعے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔